مریم نواز نے عمران خان کی عدالت میں پیشی کے بعد کہا ہے کہ سزا تو جج صاحبہ کو ملنی چاہیے جنہوں نے عمران کی شان میں گستاخی کی۔ عمران کو ڈھیل سے نواز شریف اور نون لیگ سے ہونے والی زیادتیاں بیاں ہو گئیں۔ کون سی زیادتی ہیں؟ اور خدا کا یہ ہر چیز کی شہادت اور گواہی سامنے موجود ہے۔ اس کے ساتھ بھی جو کرنا ہے کرو۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ غصے میں، فرسٹریشن میں آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا۔ سبحان اللہ، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آپ بچے ہو دیٹ پہ آپ شاید نہیں اندازہ ہو، کیونکہ آپ صاحبزادی ہیں ان کی، تو ظاہر ہے کوئی بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہوگا کہ یہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے اور ان کی والدہ ماؤں جیسی نصرت بھٹو کے لیے کیا زبانیں استعمال کرتے رہے۔ پھر جسٹس قیوم کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ جو آپ نے سپریم کورٹ کیا اور اپنے چند لوگوں کے آپ نے پولیٹیکل کیریئرز بھی برباد کر دیے، وہ کیا تماشا تھا؟ وہ ٹھیک تھا؟ یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کے منہ پہ ان کے خلاف نعرے لگائے اور انہیں واپس آنے کو مجبور کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے انہیں سر چھپانے کے لیے ٹینٹ تک فراہم نہیں کیے اور ان کی عورتوں اور بچوں نے کھلے آسمان تلے رات گزاری۔ دیکھو، میں سچی بات ہے دوستوں بھائیوں کہ یہ بات تکلیف دہ ہونے کے باوجود اس کا ایک پہلو بہت خوبصورت ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آج سے 20 25 30 سال پہلے والے عوام نہیں ہیں۔ اس میں اس کا مذاق اڑایا گیا کہ جی وہ یہ آ کے بچوں کو مل ملا کے مریم چلی گئی، تو یہ سارا ریڈیکیول کیا گیا سوشل میڈیا پہ۔ میں دیکھتا نہیں، مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ اندازہ لگائیں وائرل ہوا کہ ایک آدمی ہے 50 روپے بانٹ رہا ہے، اس پہ لوگوں نے ناپسندیدگی کیا، باقاعدہ نفرت کا اظہار کیا۔ اب یہ والی جو بات ہے، اس میں جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ لوگوں میں اس بات کا شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں رعایا کی طرح، ہم شہری نہیں ہیں، ہمیں رعایا کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ سب فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں کی مٹی چاڑنا، اس طرح کی وارداتیں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جہاں بہت دکھ ہے وہاں بہت ہی زیادہ دکھ صحیح۔ ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا لیٹس کٹ them to their sizes، اور ان کو اکھاڑ پھینکو اور میسج ایسا خوفناک جائے کہ جو ان کے بعد آئے، چاہے بھلے 10 سال بعد آئے، اس کو پتا کہ میری پوجا نہیں ہونی اب، مجھے چانٹے پڑیں گے اگر میں نے بہیو نہ کیا۔ باتیں بہت کرتے ہیں ہم، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور فلانا، کس سے بھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھرے مجمع میں آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین، ان کی وجاہت، ان کا دبدبا، ان کا روب، بیسیکلی اگریسو آدمی تھے، بات کتنا تھا، خدا کی پناہ، اور جس طرح اسلام ایکسپینڈ کیا ان کے زمانے میں۔ لیکن بھرے مجمع میں اٹھ کے ایک آدمی نے کہا کہ بتاؤ، قدر لمبا تھا حضرت عمر کا بہت زیادہ، نے کہا کہ یہ جب بیت المال سے تو اتنا کپڑا حصے میں آیا، تمہارا کہاں سے بن گیا؟ جو آپ نے نہ برا منگایا، پتا تھا وہ ایک کلچر پیدا کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم نے خود جواب نہیں دیا، بیٹے کو کہا کہ تم جواب دو۔ اس نے کہا میں نے اپنے حصے کہا تاکہ میرے باپ کا لباس سل سکے۔ یہ باتیں ان کی کرنی، قصے ان کے بیان کرنے، کہانیاں ان کی سنانی، اور ان کو بانس پہ چڑھانا۔ وہ میں تو کہتا ہوں کیمپین چلاؤ اس ملک میں، ایک یہ پروٹوکول وغیرہ بند ہو۔ یہ ویسٹ کی بیماری لے کے آ گئے ادھر، وہ تم ہو کون؟ اب یہ نہیں نا نون لیگ ہو گئے 3 ساڑھے 3 سال بعد دھکے کھاتے رہے، تو کون سا پروٹوکول تھا؟ مر گئے۔ اور پھر اگر زندگی اتنی عزیز ہے تو بھائی جاؤ،
خلفائے راشدین شہادت 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 انہوں نے بنی دربان. جب تک اسلام میں ملوکیت نہیں آئی، بادشاہت نہیں آئی. کس منہ سے کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ تمہارے گھروں پہ، تمہارے آگے پیچھے سڑکیں رکی فلانا. تم کون ہو؟ تم انوکھے طریقے سے پیدا ہوئے ہو، تم کسی درخت پہ اگے ہو، تمہاری ٹانگیں 3 ہیں، تمہارے پیچھے کو دم ہے، تمہارے سر پہ کو سینگ ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کہتے زمانہ بدل گیا. زمانہ کیوں؟ زمانہ جتنا بھی بدل جائے، انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی، انسان کو عزت نفس درکار ہوگی، انسان کو بھوک لگے گی. اس لیے یہ سارا بکواس ہے. یہ چلے جاتے ہیں جن کے بھکاریوں کی طرح یہ ووٹ لے کے جاتے ہیں، ان کو یہ منہ نہیں لگاتے. ٹھیک کیا انہوں نے. باضمیر باغیرت لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی.